کامران ڈسوری صاحب گورنر کے فائز پہ میرا خیال ہے 2022 میں منصب پہ فائز ہوتے ہیں. اس کے بعد گورنر ہاؤس کو انہوں نے عوامی گورنر ہاؤس بنا دیا تھا, عوامی افطار, سحری وغیرہ وغیرہ سو آن, بہت ساری باتیں. ابھی ایک اچانک تبدیلی ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کچھ مہینے پہلے کہ مجھے جانا ہے, تو کوئی نیوز بنا کے جانا چاہ رہے تھے. سر پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے 18 سال سے, ایم کیو ایم نے اس میں کیا کھویا, کیا پایا؟ ایم کیو ایم کو معلوم ہے اس مرتبہ ہم جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ہے یہ جعلی ہے, اس کو معلوم ہے. حکومت اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی بننی تھی اگر بیوی شہید نہ ہوتی. جی ہاں, آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو کسی کوریڈور میں زیر بحث یا زیر غور ہے, اور اگر ہے تو واقعی پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی سالمیت کے ساتھ سنجیدہ طور پہ کھڑی ہے؟ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 5-6 سال سے آگے سوچ نہیں سکتے. اندرون سندھ سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی رہیں. کانفرنس جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی الیکشن میں ایز اے ٹیم بی کا کردار ادا کرتی ہیں. اس کی واضح چیزیں اس طرح سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ بہت سارے ایسے کانفرنس جماعتوں کے رہنما کہہ لوں یا عہدیدار کہہ لوں, سرکاری ملازمتوں میں بھی رہے ہیں کہ ملازمتیں امارات ہیں تو آپ نے پیپلز پارٹی سے ہی لینی ہے, ٹھیک ہے, اور الیکشن سے پہلے آپ نے ان کے خلاف ہی ماحول بنانا ہے, اور الیکشن کے بعد مطلب الیکشن کے قریب آ کے آپ نے انہیں کو سپورٹ کر کے ووٹ اینڈ سپورٹ ہی مینیج کرنا ہے. خرید و فروخت میں جو ذاتی حرص و حوث میں ہوتے ہیں وہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اور وہ آپ کو نظر آتی ہے. جی, یہ سندھ مومنٹ جو تھی, جساف کہوں, جسمم کہوں, جسکم کہوں, اس کے اتنے دھڑے کیوں ہوئے سر؟ اس میں سے اتنی شاخیں کیوں نکل گئی؟ قادر مجید صاحب الگ چلے گئے, بشیر خان صاحب ادھر ہو گئے, پھر مطلب آئیڈیالوجی تو ایک ہی تھی نا کہ آپ کو سندھ کو سپریٹ کرنا ہے, سندھ کے حقوق پہ آپ نے لڑنا ہے, تو پھر اتنی ساری برانچز کیوں بنی؟ کرائم بھی سوسائٹی میں آیا تو کرائم بھی آیا, پھر کرائم میں پھر ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ بنتے ہیں, پھر انڈیویجولس انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ سے بڑھ جاتے ہیں, اسی لیے زیادہ گروپ ہیں. ہمیں 73 کے آئین پہ بہت ریزرویشنز ہیں, لیکن اس کو اور گندا مت کرو. السلام علیکم ناظرین, عادل کاسٹ کا ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ میں عادل علی آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. ناظرین, آج میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں, اگر میں کہوں کہ موقع کی مناسبت سے میرے ساتھ آج بالکل درست مہمان موجود ہیں تو غلط نہیں ہوگا. صوبہ سندھ میں ایک انتظامی طور پہ یا انتظامی سیاست یا آئینی سیاست میں ایک انتہائی اہم تبدیلی اس وقت رونما ہوئی, اور گزشتہ دنوں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو کہ گورنر ہاؤس کے تقدس کو اور آئینی حدود کو پامال کر رہی تھیں. صوبہ سندھ میں ایک بہت شدید ریٹیلیشن آئی اور عوام نے احتجاج بھی کیا. اس کی ایک تاریخ بھی ہے. کچھ عناصر ایسے تھے جو صوبہ سندھ کی تقسیم کے اوپر بہت ایگریسولی کام کر رہے تھے, اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سندھ کی سالمیت کو ایک اپنی ہسٹری اور تاریخ کے اوپر قدغن لگانے سے مترادف سمجھتے تھے. آج میرے ساتھ موجود ہیں سید زین شاہ صاحب, جو کہ سندھ یونائٹڈ پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور سندھ کی قوم سیاست کے ساتھ ان کی وابستگی تاریخی ہے. ان کے آبا و اجداد وابستہ رہے ہیں, جی ایم سید صاحب کے خاندان سے ان کا واسطہ ہے, ان کا تعلق ہے. اور اس کے بعد جو حالیہ طور پہ جو ایس یو پی کا جو قیام عمل میں آیا 2006 کے بعد, تو سیاست میں کچھ ریفارمز وہ لے کے آئے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس حد تک جی ایم سید صاحب کے فلسفے کے ساتھ کھڑے اور کس حد تک موجودہ دور کی سیاست کریں. السلام علیکم زین صاحب. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بڑی مہربانی, بہت شکریہ آپ تشریف لائے, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے ہم نے تعارف کیا کہ لیٹس ہوتا ہے فیفو فرسٹ اینڈ لاسٹ آؤٹ یا لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ ہوتا ہے. حالیہ ابھی جو ایک سب سے بڑا واقعہ سندھ میں ہوا, مطلب دیرینہ تھا, نومبر میں فیصلہ ہوا تھا یا پھر کوئی 1-1.5 سال سے ہوائیں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ گورنر سندھ کی تبدیلی جو ہے وہ ہونی ہے. کامران ڈسوری صاحب گورنر کے فائز پہ میرا خیال ہے 2022 میں منصب پہ فائز ہوتے ہیں. اس کے بعد گورنر ہاؤس کو انہوں نے عوامی گورنر ہاؤس بنا دیا تھا, عوامی افطار, سحری وغیرہ وغیرہ سو آن, بہت ساری باتیں. ابھی ایک اچانک تبدیلی آئی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کچھ مہینے پہلے کہ مجھے جانا ہے, تو کوئی نیوز بنا کے جانا چاہ رہے تھے. اور ان کی پارٹی جو ان کو اون کیا, پہلے تو وہ گورنر بنے لیکن بعد میں کسی پارٹی نے اون کیا ان کو کہ یہ ہمارے ہیں, تو ان کی ایجنڈا پہ کام کر گئے کہ یہ ہوتا رہا ہے سندھ میں, اور کچھ پارٹیوں کا سروائیولی اس پہ ہے, اور خصوصاً حکمران سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پچھلے اندازاً 3 دہائیوں سے الیکشنز قریب ہوں تب بھی کھیلتے ہیں, جب ان کی کچھ ڈیمانڈس ہوں تو بھی ایک تضاد پیدا کرتے ہیں. مطلب یہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے؟ یہ ڈیلیبریٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی یعنی
کوئی مشنری یا کوئی سیریس کوئی ایجنڈا نہیں ہوتی. اور اس نے گورنر ہاؤس میں اپنا ڈرامہ کیا اور اس کی دوسری ایپیسوڈ سندھ اسمبلی میں ہوئی. تو ایک یہ چیزیں وہ جو ہوتی ہیں قرارداد لائی گئی. اور ہاں یہ بار بار کرتے ہیں. آپ اگر ہسٹری میں جائیں تو پچھلے کیونکہ میں تو پچھلے 3 دہائیوں سے بھی زیادہ کا پولیٹیکل ورکر ہوں. پہلے اسٹوڈنٹ تھا پھر اب عملی سیاست میں ہوں. تو میں نے یہ 8-10 مرتبہ دیکھا ہے. تو مجھے تو لگتا جب اس نے گورنر ہاؤس میں کیا تو مجھے لگا کہ اب واپسی میں کیا جواب آئے گا, تھوڑے فرق سے وہی جواب آتا ہے. کیونکہ دونوں کو ایک اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنی ہوتی ہے. تو کیونکہ پچھلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پانی کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے بہت ڈیمورلائزیشن آئی کافی اور سب کی پبلک ہوئی. میں بہت ان کی ہوئی جگہ سائی ہوئی. تو اس کو گین کرنا تھا اور اس کو جاتے جاتے اپنا ڈرامہ کرنا تھا, اور اس سے کچھ زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی تو حکومت میں ہے 18 سال سے. ایم کیو ایم نے اس میں کیا کھویا کیا پایا؟ کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس چلو گورنر کو پہلے وہ آن نہیں کرتے تھے. گورنر کامران ٹیسوری کے معاملے کو لے کے تنظیم 2 دھڑے ہو چکی تھی. فاروق ستار جیسے سینئر رہنما کو انہوں نے ڈسون کر دیا. بعد میں کامران ٹیسوری کبوتر جیسے جادوگری ٹوپی سے کبوتر نکلتا ہے, وہ آئے اور وہ اچانک سے گورنر سندھ کے عہدے پہ تعینات ہو گئے اور ایم کیو ایم نے ان کو گلے لگا لیا کہ بھائی کامران صاحب ہماری جماعت کے رکن ہیں. اب ان کے جانے کے بعد ایم کیو ایم نے کوئی خاطر خواہ شور تو نہیں بچا. تو ایم کیو ایم نے اس پہ کیا کھویا کیا پایا؟ دیکھیں انہوں نے یہ ہوا کہ کچھ دن نیوز بنی, اور کیونکہ 2024 کے جو الیکشنز ہیں نا, جی جی انہوں نے موجودہ پاور پالیٹکس میں جو حکمران جماعتیں ہیں ان کو اپنا آئینہ دکھا دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو معلوم ہے کہ اس مرتبہ ہم جو نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ہے, میں ماضی کی بات نہیں کر رہا, ابھی کی بات کر رہا ہوں, تو یہ جعلی ہے, اس کو معلوم ہے. یہ فارم 47 ہے, اور کس نے دیا ہے وہ بھی ان کے شاید افسران کے بھی نام ان کو یاد ہوں. تو اسی طرح نواز شریف کو بھی معلوم ہے. اور زرداری کا تو پورا ایک پلان ہے. 2007 میں جو بے نظیر مشرف کی جو ایگریمنٹ ہوئی, اس میں جو مختلف مسائل طے ہوئے, تو اس میں پہلا پاور ملنا تھا. یہ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک اولنیاک واقعہ ہو گیا, ورنہ تو وہ ان پہ کام کر رہے ہیں. تو مطلب وہ حکومت اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی بننی تھی اگر بن بیوی شہید نہ ہوتی. جی ہاں, میں اس کی مثال بتا دیتا ہوں, کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ بعد میں ہوئی. ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی صاحب سے, آصف زدہ صاحب صاحب سے. سے. ہاں جی ہاں, انہوں نے کہا کہ ہمیں پاور مل رہا ہے, آپ بھی ہمارے پاس آ جاؤ. اچھا نہیں, لیکن میں نہیں, آپ کو بھی بتاتا ہوں. آپ 2024 میں, آپ کو 2018 میں, 2013 میں آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کس کا پاور آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ 1-1.5 سال پہلے ہوتا ہے, جو سویلین رول کا ڈھونگ ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ماحول ہوتا ہے, پھر اس کے لیے مختلف ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, اور جو انڈیویجولس اور پارٹیز جو ان کے پیرول پہ ہوتی ہیں ان کو باری دیتے ہیں. تو یہ سیٹ گیم ہوتی ہے. جس طرح ادھر سندھ میں نا کانٹریکٹرز ہوتے ہیں, تو اخبار میں اشتہار آتا ہے, لیکن آپ اس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. آخر میں وہ افسر بٹھا پہلے سے کے ہی کہتا سیٹنگ ہے ہوئی کہ ہوتی ہے. کس کس کو کون سا کانٹریکٹ ملا ہے. تو یہ سویلین رول پاکستان میں یہی مذاق ہے. چلے ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کا تو سمجھ آتا ہے اور کہ ان کے پاس فارم 47 ہے. مسلم لیگ نون کا بھی سمجھ آتا ہے کہ ان کے پاس فارم 47 ہے. پیپلز پارٹی تو سندھ کے باہر کہیں ہے ہی نہیں. تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ میں فارم 45 نہیں ہے, سندھ میں بھی فارم 47 ہے. میں بتاتا ہوں, کیونکہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر احتساب میں نرمی نہ ہو اور یہ اپنا فری ہینڈ نہ ہو, اور یہ بارگیننگ میں یہ مختلف چیزیں لکھ کے نہ دے رہے ہوں, کوسٹل بیلٹ لکھ کے نہ دے رہے ہوں, زمینیں, پانی, منرلس اینڈ مائنس, اور ہاکس بے اور دوسری چیزیں لکھ کے نہ دے رہے ہوں, تو ان کا دور کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ کاروباری رشتہ ہے, اور ایک کاروباری رشتہ ہے. دوسرا پولیٹیکل ایجنڈا جو ہم جو سمجھتے ہیں, وہ یہ جو قومی وحدتیں ہیں, جس میں سندھ بھی ایک وحدت ہے, سندھ, پنجاب, کے پی اور بلوچستان, ان قومی وحدتوں کے خلاف یہ اس کو
جو 2-3 میں آپ کو نشانیاں بھی بتا دوں کہ بلدیاتی نظام جو لائے 2012 میں، یعنی انتظامی طور پہ صوبوں کی طرف انہوں نے ایکٹ پاس کرا دیا، اب صرف جاگرافیکل اناؤنس کرنا تھا، تو وہ تو لوگوں نے اس کو ختم کیا۔ پانی کی اسکیمیں جو انہوں نے دیں، یہ بھی تو یہ حکم کے بندے ہیں، تو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ دیتے جائیں گے تو چلتے جائیں گے، جس دن سب چلا گیا تو یہ باہر ہیں، جس دن دینا بند کر دیں گے اس دن آپ ٹھپ ختم۔ اور وہ اسٹیج آنے والی ہے، آنے والی ہے، مطلب اب دینے کو کچھ بچا نہیں اب تیرے کو بچا نہیں ہے۔ اور سندھ جو لکھ کے دینا تھا، جو بھی ایکٹ پاس ہوئے ہیں، SIFC 3 اگست 2023 کو، جب یہ اس کا بیٹا فارن منسٹر تھا، تب انہوں نے پیش کی تھی کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں چینج ہو، تو جو اسیٹس ہیں وہ چلے گئے۔ NFC میں جو امینڈمنٹس ہیں وہ پچھلے سال 25 میں، اس میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی GST سے نکال کے وہ دے دی، تو NFC کو بھی چھیڑ دیا، اسیٹس جو پروونشل سبجیکٹس ہیں ان کو بھی دے دیا، اور کول ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنا کے اور عملاً فیڈرل کنٹرول میں دے دیا۔ تو اب اور کیا، اور ڈیموگرافی کے لیے جو ہمارے یہاں ایک ہوتا تھا ڈومیسائل، اس کو 6 مہینے پہ کر دیا، یہ بھی ان کی پیپلز پارٹی کی دین ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو، یہ جو فیڈرل سسٹم ہے، اس کو یونٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف، اور ایک پوسٹ آفس کے علاوہ کوئی پاور نہ ہو، یعنی ملکیت نہ ہو، ویسا تو تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی نے بنا دیا ہے، ہم ڈاکیے بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے ہو رہا ہے۔ سر ایک بڑا سوال اچانک میرے ذہن میں آیا، ویسے ہی میرے دماغ میں تھا، میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ میں اپنی طالب علمی سے چیزوں سے وابستہ ہوں، مجھے یاد ہے جب دیوار پہ ایک نام لکھنا اور کسی کی وابستگی ہونا GS سندھ کے ساتھ بڑا ایک پرائڈ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً اندرون سندھ کی اگر میں بات کروں تو اس وقت سے لے کے تا حال ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پھر اچانک جب ہم بڑے ہوئے، وی ٹرنڈ 18 تو 2008 ہوا، پھر ثانیہ ہوا، اور چیزیں ہوتی آئیں، ہم اس وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اندرون سندھ، کیونکہ سندھ پیپلز پارٹی کراچی کی سیاست کرتی نہیں ہے، تو میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں شامل کروں گا نہیں، ان کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے وہ، انہوں نے شاید پارٹ اینڈ پارسل کہیں پہ کوئی ڈیل بنا رکھی ہے، تو میں اس کا وہ سبجیکٹ نہیں ہے۔ اندرون سندھ سے بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی رہیں کہ کمپرس جماعتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی الیکشن میں ایز اے ٹیم بی کا کردار ادا کرتی آئی ہیں۔ اس کی واضح چیزیں اس طرح سے بھی ثابت ہوتی ہیں کہ بہت سارے ایسے کمپرس جماعتوں کے رہنما کہہ لوں یا عہدیدار کہہ لوں، سرکاری ملازمتوں میں بھی رہے ہیں کہ ملازمتیں مرات ہیں تو آپ نے پیپلز پارٹی سے ہی لینی ہے، ٹھیک ہے، اور الیکشن سے پہلے آپ نے ان کے خلاف ہی ماحول بنانا ہے، اور الیکشن کے بعد مطلب الیکشن کے قریب آ کے آپ نے انہیں کو سپورٹ کر کے ووٹ اینڈ سپورٹ ہی مینیج کرنا ہے، تو ایسا کیوں سر؟ دیکھیں، نظریاتی طور پہ جو بڑے سے بڑی ریزسٹنس آئی ہے وہ نیشنلزم آئی ہے، اور پاکستان بنا تو جو شروعاتی پالیٹیشن آئے، جو کیونکہ پاکستان تو ایک اسکیم سے بنا، اور اس کو میں اس طرح بولوں کہ اسکیم سے بنا کہیں تو بناؤں، اگر حکمرانوں نے کس نے بنایا تو ٹرومین امریکہ کا، اور ایٹلے برطانیہ کا، اگر جنرلز کا بتاؤں تو مونٹگومری اس میں، اور ریڈ کلف نے لائن لگائی، لکیر کھینچی، ٹھیک ہے، اور پالیٹکس میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی وہ مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس، تو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ارینجمنٹ آئی اور یہ بن گئی۔ تو ان کی جو جن کے حصے میں یہ آیا وہ تقریباً وہ تھے جنہوں نے اینٹی برٹشرز موومنٹ نہیں کی تھی کہ برٹش کو باہر نکالو، اس میں سے کسی نے بھی نہیں کی تھی، خصوصاً مسلم لیگ نے نہیں کی تھی، جو تحریک میں تھے ہی نہیں۔ تو اب دوسرے جو پالیٹیشنس آئے، سائیں GM سید آئے، عبدالصمد اچکزئی، خان غفار خان، یا مختلف لیڈران تھے، تو وہ اس وقت کیونکہ سائیں GM سید 46 میں جناح سے کنفرنٹ کر چکے تھے، تو اس اسکیم کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی تھی تو انہوں نے اس پہ چیزیں آ گئیں، تو انہوں نے اس طرح کیا، تو پھر ان کو پالیٹکس کرنے نہیں دی گئی، جو لائے ہیں وہ اس مائنڈ سے لائے ہیں۔ تو ابھی تک آپ کے، کیونکہ میں موجودہ اس میں آنا ہے، تو پورا وہ سسٹم، وہ انٹرنیشنل ایجنڈا چل رہی ہے۔ پہلے سیٹو سینٹو میں گئے ہم، پھر افغان وار 1 جو رشیا سے لڑے، افغان وار 2 جو مشرف دور میں پہلے ضیاء پھر مشرف میں چڑھی لی، یا اب ہم بورڈ آف پیس میں ہیں۔ تو یہ وہ ارینجمنٹس ہیں جو 48 مارچ میں جنرل اس میں مونٹگومری کے پیپرز آپ پڑھیں،
اگر ڈاکٹر اشتیاق سنتے ہوں تو ان کا دیکھ لیں، وہ آپ کی ان کی بک میں بھی ہے. تو یہ چیزیں پیپرز میں بھی آ گئی ہیں. تو اب اور دوسرا جو بنا پاکستان، جو نظریات کے حساب سے بنا، یا ایک کہ مسلم علیحدہ قوم اور بر صغیر، ٹھیک ہے، ایک جذبات تھا، لوگ آئے اور بنا بھی، اور حقیقت. لیکن وہ تھیری تو جناح کا پاکستان تو 71 میں ختم ہو گیا، کیونکہ نظریات طور پہ ملک بن سکتے ہیں، بنا یہ نہیں. کیونکہ بنگال میں بھی تحریک چلی، سندھ نے بھی آپٹ کیا پاکستان جوائن کرنے کا، اس ووٹ طرح آف نہیں ہے. کانفیڈنس دیا آپ نے، جی آئینسا ہاں، اسمبلی کو دیا، جی ہاں، بالکل وہ دیا. لیکن وہ جناح والا پاکستان تو چلا گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے غفار خان سے سامنے سنا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی جب یہ پاکستان بنا تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ یونائٹڈ انڈیا ہو یا ایک ملک ہو، لیکن چلو بٹوارا ہو گیا. اب انہوں نے جناح کا پاکستان بنا تو ہم نے 48 میں کہا کہ بھائی جو بن گیا ہے ملک، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو پیپلز پارٹی بنی تھی، پیپلز آرگنائزیشن بنی تھی، جس کے غفار خان ہیڈ تھے. کراچی میں بھی بنی تھی، سائیں جی ایم زیڈ کی جگہ پہ بنی تھی. تو وہ ہوئے سمد اچکزئی ہوئے، وہ جو مسلم لیگر نہیں تھے اس وقت. انہوں نے کہا کہ جو بنا ہے ہم اس کو ساتھ دیں. لیکن وہ کسی ارینجمنٹ سے تھا، تو اسی لیے وہ ان کو اسی وقت اندر ڈال دیا. سب قائدین ابھی زندہ تھے. تو اب آپ سوچیں کہ کس ارینجمنٹ سے بنا. تو یہ برداشت نہیں کرتے. تو اب کیا کریں؟ اب وہ سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ موجودہ وقت پہ آئے ہیں کہ لکھنا یا پرائڈ. میں تو اس وقت کا ہوں جب جی ایس این فیڈریشن کا ہوں ورکر، اور میں انجینئرنگ پڑھا ہوں. انجینئرنگ میں بھی میں اس کا آفس بیئرر تھا. تو ہم نے تو نعرے بھی لگائے ہیں اور تحریکوں میں کام بھی کیا ہے، اور بہت طاقتور تھی. لیکن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کو کرش کرنے کے لیے دیا گیا تھا. وہ ذوالفقار بھٹو کو پروجیکٹ تھا جو پورے پاکستان کے نیشنلسٹ کو ختم کرنا تھا، اس کا پروجیکٹ. اور انہوں نے حیدرآباد کیس کر کے نیب کو ختم کیا. سائیں جی ایم سید کو تو مسلسل بھٹو ہو، ضیاء ہو، بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو، بند رہتے تھے. ہم نے کچھ مہینے ان کو آزاد دیکھا. تو اس پالیٹکس کو جو ان کی بنی ہوئی نہیں ہے یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو نہیں چلنا. تو پیپلز پارٹی کا اسکوپ، کیونکہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اسکوپ ہوتا ہے، تو وہ ادھر کام کر رہی ہے. ادھر کراچی میں آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کو کئی چیزیں معلوم نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. وہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نیشنلسٹ موومنٹ میں جو آتے ہیں لوگ، تو ان کا بیوپار ہوتا ہے. جو خرید و فروخت میں، جو ذاتی حرص و ہوس میں رہتے ہیں، وہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور وہ آپ کو نظر آتی ہے. مطلب وہی کہ ان دی اینڈ انہی کو سپورٹ کر کے وہ ہوتی ہے. وہ ہوتی اس لیے ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ، ان کی الائنمنٹ ہوتی ہے اوپر بنی ہوئی. تو پھر وہ اپنے جو ہر جگہ پہ کرپشن ہوتی ہے، تو ایک کچھ لیڈرز بھی بن جاتے ہیں، حادثاتی لیڈر بھی بن جاتے ہیں یا بنوائے جاتے ہیں. پھر وہ ان کے لمحہ بلمحہ کبھی تحریکوں میں، کبھی الیکشنوں میں ان کے کام آتے ہیں. سر یہ بتائیے گا، صوبہ سندھ میں، مطلب سندھ پاکستان بننے سے پہلے جی ایم سید صاحب پہلے بھی متحرک تھے، پاکستان بننے کے بعد بھی چیزیں چلتی رہی. جی ایم سید صاحب کی فلاسفی ایک تھی. تقریباً جتنے بھی قوم پرست رہنما اس وقت ہیں، بشیر خان صاحب کا انتقال ہو گیا، قادر مکسی صاحب موجود ہیں، پلیجو صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں، سرکی صاحب چلے گئے ہیں، برفت وغیرہ جو ہیں وہ بھی، شفیع صاحب جو بھی ملک سے باہر موجود ہیں. تقریباً لوگ ابھی حیات ہیں، موجود ہیں. جی یہ سندھ موومنٹ جو تھی، جساف کہوں، جسمم کہوں، جسکم کہوں، اس کے اتنے دھڑے کیوں ہوئے سر؟ اس میں سے اتنی شاخیں کیوں نکل گئیں؟ قادر مکسی صاحب الگ چلے گئے، بشیر خان صاحب ادھر ہو گئے. پھر مطلب آئیڈیالوجی تو ایک ہی تھی نا کہ آپ کو سندھ کو سپریٹ کرنا ہے، سندھ کے حقوق پہ آپ نے لڑنا ہے. تو پھر یہ اتنی ساری برانچز کیوں بنی؟ دیکھیں یہ بنتی ہیں، میں سب پہ الزام نہیں لگاؤں گا کہ سب ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہیں، اس طرح نہیں. کبھی طریقہ کار پہ ہوتا ہے، کبھی لیڈرشپ پہ ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا، مرکز پرست جو جماعتیں ہیں ان کے ایک لیڈر ہیں محمد علی جناح.
اس میں پی ٹی آئی کیوں ہے، پیپلز پارٹی کیوں ہے، نون لیگ کیوں ہے، پھر دوسری کاف لیگ کیوں ہے، یہ سارے سوالات۔ مذہبی جماعت کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو مذہبی جماعتیں 20 نظر آئیں گی۔ تو سائیں جی ایم سید جو تھے وہ ان کی جو تھاٹ تھی کہ، اور ان کی تھاٹ پورے برِ صغیر میں تھرڈ آپشن تھا، بالکل الگ تھاٹ ہے، اس کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں، کہ ایک انڈین تھی تھاٹ انڈین نیشنل کانگریس کی، کہ پورا برِ صغیر ایک قوم ہے، ایک وطن ہے۔ پھر دو قومی نظریہ آیا کہ نہیں، ریلیجن میں دو ہوتے ہیں، لیکن سائیں جی ایم سید نے یہ کہا کہ نہیں، یہ کثیر القومی برِ صغیر ہے، چھوٹے چھوٹے اقوام اور ملکوں کا ایک بنا ہے، اور یہ مختلف 2-4 ادوار کے علاوہ ہمیشہ الگ الگ ملک رہے ہیں۔ اور پاکستان جو میں کے حصے میں جو آئے، وہ بھی انگریزوں نے الگ الگ فتح کیے تھے۔ میں بتاؤں، ایک تھا بنگال، وہ انہوں نے کہا 1757 میں سراج الدولہ، بیٹریل آف کمانڈر جعفر، اس سے بنا۔ 1843 سندھ کیپچر ہوا، اپنی میانی آخر جنگ تھی، اس میں انہوں نے چارلس نیپیئر نے انویٹ کیا۔ 47 میں سکھ امپائر تھی جو پنجاب تھی، ان کو 1847 میں لیا۔ اور کے پی کا جو ایریا ہے، کے پی کا تو کوئی وجود نہیں تھا، لیکن NWFP پروونس بنایا، تو یہ ایگریمنٹ بھی افغانوں سے ایگریمنٹ ہوا، اور یہ بھی 19ویں صدی کی آخری کی بات ہے، 1992، ٹھیک ہے۔ اور کلات اسٹیٹ بھی ایگریمنٹ ہوئی برٹشرز کی، اور سنڈے من نے اس کو ایگریمنٹ کیا اور حصے میں آئے۔ تو یعنی یہ مختلف فتح ہوئے۔ تو سائیں جی ایم سید کی یہ تھیوری تھی کہ یہ الگ الگ ملک ہیں، اسی لیے موجودہ برِ صغیر کو ساتھ رہنا ہے یا اس کے حصے ہونے ہیں، تو بھی یہ جو تاریخی وطن ہیں، ان کی ساورنٹی یا آٹونومی ایٹ لیسٹ انشور ہونی چاہیے۔ اور یہی جھگڑا ہے جو اس وقت سے چلا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہم بھی اسی کو لے رہے ہیں کہ یہ ہمارا سندھ تاریخی وطن ہے، اور ہم اس کو اون کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں آپ نے بتایا، تو 60s میں تو رسول اشرف علی جو بھی ساتھ تھے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوشلسٹ نظریات سے متاثر ہو کے انہوں نے طبقاتی چیز کو آگے کر کے لیا۔ میں اس کے نظریاتی پہ جاتا ہوں، واقعات پہ نہیں جاتا ہوں۔ اور پھر کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ملیٹنٹ ہونی چاہیے۔ سائیں کی یہ تھی کہ نان وائلنٹ، پوری نان وائلنٹ موومنٹ ہونی چاہیے، اور اپنے حقوق اپنے لوگوں کے ذہن تبدیل کر کے، اور پرامن طور پہ اپنی ڈیمانڈ کریں جو بھی آپ کے حقوق ہیں۔ تو پھر کچھ گروپس ایسے بنے جو وہ نہیں کہ ہم گوریلا وار سے آزادی لیں گے، تو پھر اس میں کچھ علیحدہ ہوئے۔ پھر کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہوئے، کیونکہ مختلف حالات کی وجہ سے کرائم بھی انٹر ہوا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ میں ابھی جو بھی ہے نا قائدین، ایک آدھ وفات کر کے باقی سارے حیات ہیں، الحمدللہ، وہ سارے میرے ہم اثر ہیں، یا میں ان کا ہم اثر ہوں۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی 2-4 سال بڑے ہوں گے، کوئی 2-4 سال چھوٹے ہوں گے، تو میں ان کو پرسنلی کام کیا ہے میں نے ان کے ساتھ۔ تو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ، تو کرائم بھی سوسائٹی میں آیا، تو کرائم بھی آیا، پھر کرائم میں پھر ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ بنتے ہیں، پھر انڈیویجولس انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ سے بڑھ جاتے ہیں، اسی لیے زیادہ گروپ ہیں۔ میں نے اس لیے تفصیلی جواب دیا۔ سر یہ بتائیے کہ صوبہ سندھ کی تقسیم کی اتنی بازگشت ہوئی، یہ بازگشت نہیں، پچھلے ایک ہمارے پاس عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا اب پورشن بن چکا ہے نا، وکلا برادری بھی ایک بڑی متحرک قسم کا سوسائٹی کا سیگمنٹ بن گیا۔ مطلب پہلے LLB کے، مطلب میرا خیال ہے صوبہ سندھ میں تو LLB تقریباً بہت سو نے کی ہوئی ہے، گھر پہ رکھی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کی ورتھ، شاید اب ان کو نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ اس کو جھاڑو بہت مارکیٹ وین ہوا ہے نا وکیل ہونا۔ تو ابھی کینالز کے معاملے سے وکلا برادری بہت متحرک ہوئی، اور اب ایک ان اوائڈیبل سیگمنٹ اٹ ہیز بیکم، وہ بن چکا ہے، ٹھیک۔ وکلا برادری نے ابھی اپنے الیکشن میں بھرپور اس کو کیش کیا کہ صوبہ سندھ میں 3 صوبے بننے جا رہے ہیں، 12 انتظامی یونٹس ملک میں بننے جا رہے ہیں، میران، کارونجر، سندھ، سب۔ وہ کہاں سے خبر آئی تھی، کہاں گئی، کچھ نہیں پتہ۔
صوبہ سندھ کی حکمران جماعت کا کہنا ہے کہ سندھ کی سالمیت پہ کوئی قدغن ہم نہیں آنے دیں گے اور پھر قرارداد ہی پیش کر دیا. بس سی ایم بینگ اے سی ایم آف پروونس قرارداد پیش کرنا اور اس کے اوپر پھر اس قسم کی چیزیں پھر اپوزیشن کا جاتا. آپ سمجھتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو کسی کوریڈور میں زیر بحث یا زیر غور ہے؟ اور اگر ہے تو واقعی پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی سالمیت کے ساتھ سنجیدہ طور پہ کھڑی ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ ایشوز پاکستان کے شروع میں رہے ہیں. یہ جو تھیری ہے کہ پاکستان کثیر القومی ملک ہے اور یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، فیڈریشن ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس ہیں یہ 4. تو اس کے خلاف بھی کام ہوا ہے. 1 یونٹ بنا، کہا کہ بہت چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں، انضام کے مشکل ہے، ایک ہونا چاہیے. پھر اب اس کو الٹا کر دیا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو چھوٹا کرنا چاہیے. جبکہ کام کرنے کے لیے ڈویژنز، سب ڈویژنز، ڈسٹرکٹس اور یہ ساری پوری بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے اور ایسے ہی چلتا ہے. اس سے بڑے ملک بھی ہیں، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے، صوبے بھی نہیں. لیکن یہ ہے کیونکہ فیڈرل منسٹرز نے بھی، نون پی پی ایم ایل این کے بھی ایز اے منسٹر بھی کئی جگہوں پہ یہ پیش کیا. اور میں اسلام آباد کیونکہ ٹی ٹی اے پی کے اتحاد میں ہوں، الائنس میں، تو میں جاتا ہوں، مختلف میٹنگز وغیرہ کرتا ہوں. تو ان کوریڈورس میں بھی ہوتا ہے کہ ان پہ بھی پیپر ورک کافی کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں ہوں. لیکن دیکھیں خیالی تصور بنا کے اور اس سے حاصل کیا کرنا ہے، آؤٹ کم کیا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 5-6 سال سے آگے سوچ نہیں سکتے. سر 2.5 سال 5 سال تو چلو ابھی تین ادوار ہوئے ہیں. یہ تو آپ تجربے سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ اس مرتبہ کی بات کر رہا ہوں کہ 5 سال کے لیے جج، 5 سال کے لیے سی او ایس، 5 سال کے لیے پی ایم، 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی تو ویسے تو 2-2.5 سال بھی بہت ہیں. تو یہ 5 سال سے زیادہ سوچ نہیں سکتے اور بناتے بڑے بڑے ویژن ہیں. تو پروونسز کا جو یہ کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. یہ نئی کنفرنٹیشن پیدا کریں گے. پاکستان نہ اکنامک طور پہ، نہ پولیٹیکل طور پہ، نہ ہی پڑوس کے ملک میں مقامی طور پہ سیکیور ہے، نہیں ہے. کیونکہ آپ کے پڑوس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر اور ویسٹ اور خلیج بنگال، ساؤتھ، یعنی ایران اور اپنا افغانستان اور انڈیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس میں ایسی چیزیں کس کی لیے اور کیوں کیا پڑی ہے؟ تو یہ جو سوچ ہے کہ یہ نہ ہونے چاہیے یا ختم ہونے چاہیے یا بڑھ جانے چاہیے، تو یہ منفی سوچ ہے. اور یہ اگر ان کے لیے کوئی اٹیمپٹ ہوا تو پاکستان کو نقصان ہوگا اور ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے ان چیزوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. یہ دکھا کے، بڑا ہوا دکھا کے، اگر یہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے چھوڑو. 2 چیزیں ان کا کرنے کا پروگرام ہے. ایک کہ کیونکہ ابھی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں 1973 کانسٹیٹیوشن میں کریشن آف نیو پروونسز کی کوئی نقطہ ہی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. 239(4) جو ہے وہ آلٹریشن آف باؤنڈریز پہ ہے. ایسا ہی ہے. اور آلٹریشن آف باؤنڈریز یعنی پروونسز میں آلٹریشن، جبکہ انڈیا کے دوسرے کانسٹیٹیوشنس میں یہ کریشن آف نیو پروونس ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے یہ میں سے بتا دوں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ 1 یونٹ بنا تھا اور 1 یونٹ ختم ہو رہا تھا تو اس وقت فیصلہ کن میں نیشنلسٹ لیڈر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ حرکت کرو گے، تو پھر یہ انشور کیا گیا کہ ایسا نقطہ ہی نہیں ڈالیں گے. یہ کوئی کسی کا کمال نہیں ہے کوئی، تو یہ بھی نیشنلسٹ پہ جاتا ہے. یہ ایسا نقطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بنا ہے. تو اب 239 پہ بنا کے اس کو امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. امینڈمنٹ کر کے کریشن آف نیو پروونسز نیشنل اسمبلی کو دینا چاہ رہے ہیں. کوئی صوبے نہیں بنائیں گے، صرف پاور دینا چاہ رہے ہیں. اور یہ مشرف کے وقت میں بھی ایک موو آئی تھی، لیکن پھر وہ چپ ہو گئی. اب یہ 20 سال بعد پھر اٹھ کے آئی ہے، دوبارہ آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا این ایف سی کے ایشو پہ اس کو چھیڑنا چاہ رہے ہیں کہ این ایف سی کی جو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے 18th امینڈمنٹ میں، کیونکہ این ایف سی بنا ہے 7th این ایف سی امینڈمنٹ بنا ہے
2010 में, और 1 साल बाद आई है 18 अमेंडमेंट। इसको छेड़ना चाह रहे हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको डिस्टर्ब करें। तीसरा, ये दोहरा बल्दियाती निज़ाम जिसके लिए सिंध में बहुत रिएक्शन आया था, वो 2012 में पीपल्स पार्टी और MQM ने मुत्तफ़िका तौर पे सिंध असेंबली से ये पास करवाया इत्तेफाक कराया था। मुत्तफ़िका नहीं, अक्सरियत राय से पास कराया था। कुछ लोग थे जो मुखालिफ थे, 7-8 थे, तो उन्होंने, लेकिन मूवमेंट से उसको ख़त्म किया, तो उसको लाना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा डर कि ये अमेंडमेंट्स करना चाहिए, लेकिन हम विजिलेंट हैं, कोई भी इनमें चीज़ की तो हम छोड़ेंगे नहीं। उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे, और हमारी नज़र इस्लामाबाद पे भी है, कराची के ऑफिस पे भी है, और आवाम के नफ्स पे भी है, और लोगों में रहना मेरा काम 12 महीने है। तो इसीलिए हम इन चीज़ों को, हसास चीज़ें हैं, इनको छेड़ना मुल्क के मफाद में नहीं है। सर, अभी आप किसके साथ इत्तेहाद में मतलब कंफर्टेबल है? अभी आप GDA के साथ काम कर रहे हैं या TTIP के साथ काम कर रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि SUP जो है वो अपना एक अलग मुनफरद जो एक है आपकी आइडियोलॉजी, उसके साथ आप सर्वाइव करेंगे? देखें, तरजीह जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हो तो समझते हो कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपके ख्यालात को कवर नहीं कर रही, वरना ज़रूरत थोड़ी है पार्टी बनाने की। हमारी इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है कि हम कहें कि भाई बाकी सब हमारे यहाँ मर जाएं। लेकिन तो जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आपको ये जहन में होता है कि अगर हमारा अभी दायरा सिंध में है कि सिंध में पूरा इन्फ्लुएंस हो, सब लोग हमारे साथ हों, और इलेक्शंस में हम जीतें और हमारे साथ हों। हम सिंध की एजेंडा, हम सिंध के सर्वाइवल और सिंध के लोगों को हक़ हुक्मरानी का पहला हक़ और उनकी ज़िंदगी का मयार ऊपर करना चाह रहे हैं। तो हम यकीनी तौर पे सिंध यूनाइटेड पार्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो बढ़े, क्योंकि हमारा एक पूरा एक क्लियर विज़न है कि भाई मौजूदा पाकिस्तान फेडरेशन है और सिंध उसका फेडरेटिंग यूनिट है, उसकी जाग्राफ़ी, डेमोग्राफ़ी सिक्योर होनी चाहिए। दूसरा, वसाइल पाकिस्तान के सूबों में 100% सूबों को होनी चाहिए। टैक्सेस 100% सूबे कलेक्ट करें। वफाक के पास 4 डिपार्टमेंट्स हों, जिसमें सिक्योरिटी हो, करेंसी हो, कम्युनिकेशंस हो और फॉरेन अफेयर्स हो। इसकी लिमिटेड, इसके जो अखराजात हैं हम टैक्सेस में सूबे उनको दें, और यही बुनियादी तस्वर पाकिस्तान के 1940 लाहौर रेजोल्यूशंस का यही है। अभी 23 आने वाली है तो हम इसकी सेलिब्रेट करेंगे, तो इसका प्रॉब्लम ये। जबकि दूसरी जो जमातें हैं, जबकि हम अभी काम जो कर रहे हैं एक सिंध एक्शन कमेटी के साथ काम कर रहे हैं। जब सिंध के इश्यूज़ आते हैं तो नेशनलिस्ट जमातें जो पाकिस्तान के अंदर हुदूद में काम करना चाहिए, या वो जो अलहदगी करते हैं, वो भी उनके साथ हम कुछ पॉइंट्स पे हम उनके साथ चलते हैं। फिर दूसरा, हमने इलेक्शंस में अभी तजुर्बा किया 2024 में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस के साथ हमने इलेक्शंस की, बावजूद इसके कि उसमें जो जमातें या फ़र्क थे उनके नज़रियात में और हमारे ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उनके तरीक़ेकार में, लेकिन हम उनके साथ हैं। लेकिन मुल्की मामलात में जो तेज़ी से ये जो सिस्टम 2022 के बाद पहले इनसाइड चेंज विद इन पार्लियामेंट और 2024 के जाली इलेक्शंस के बाद ये जो मुसलसल जल्दी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं, और पॉलिटिकल पाबंदी जैसे आ गई है और इलेक्शन सिस्टम बिल्कुल बदनुमा दाग बन के पूरी दुनिया में ख्वार हो चुके हैं। तो इसमें जो तेज़ी आ रही है, तो हम चाह रहे हैं, हमने इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सिंध यूनाइटेड पार्टी हिस्सा है, और हम उसमें एजेंडा ये है कि हर इदारा अपने हुदूद में काम करे, और फेडरल सिस्टम को में जो ज़्यादा कब्ज़ा किया जा रहा है वो वसाइल पे हो, वो नेचुरल रिसोर्स के वसाइल पे हो, पानी पे हो या दूसरे, ये ना हो। सियासी आज़ादी हो। इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, अभी भी उनके साथ नारवा सलूक है, उनकी क़यादत अक्सरियत बंद है, और भी पार्टियों की क़यादत हो, बलूचिस्तान में हो या KP में हो, अली वज़ीर हो या मारंग हो या दूसरे। तो ये सियासी आज़ादी नहीं है, पुरअमन सियासी आज़ादी नहीं है।
سندھ میں 144 ہے، آپ کو معلوم ہے؟ میں جلسہ نہیں کر سکتا ہوں، نہیں، لیکن 144 سلیکٹیو ہے، ایک حکمران جماعت کر سکتی ہے، اور جو بالکل 100% مخالف نہیں ہے، درمیانے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی جو بی ٹیمز ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ ہم نہ سن سلیکٹیو ہے یہ 144، ہم سن میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے، ہم حیدرآباد میں بھی جلسہ نہیں کر سکتے، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی نہیں کر سکتا، تو یہ ہے۔ لیکن معلوم ہے یہ چیز تو سیاسی آزادی کے لیے اور اداروں کو اپنے حدود میں کام کرنے کے لیے، اور یہ جو اس اسمبلی جب کہہ رہا ہوں 2022 کے بعد PDM-1 PDM-2 یہ جو گورنمنٹس ہیں، یہ جو تیزی سے کی ہیں، اس میں سے SIFC سے جو بنائی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، 1 یونٹ پلس گورنمنٹ ہے۔ دوسری جو امینڈمنٹس لائیں 26 اور 27 امینڈمنٹ، جس میں عدلیہ کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، تو یہ خود ختم ہے۔ اور جس طرح سے اسمبلی کو چلایا جا رہا ہے ربر اسٹیمپ کی طرح، کہ اتنی بڑی چینجز ہوتی ہیں، کبھی آپ نے ان ایشوز پہ بحث نہیں ہوتی، ایک دن جمع کیا جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے۔ آئینی امینڈمنٹس کے لیے 6 مہینے کام کرنا پڑتا ہے، پہلے پبلک میں جانا، میڈیا کے تھرو جانا، اسٹیک ہولڈرز کے پاس جانا، جو اگر ایگریکلچر کے ہیں تو ان کے پاس جانا، پھر رائے عامہ بنا کے، پھر کچھ مہینے کم سے کم اسمبلی میں یہ بلز جائیں، کمیٹیز کے پاس جائیں، پھر بن کے آئیں، یہ سارا پروسیجر ختم کر کے، تو پارلیمان ربر اسٹیمپ، عدلیہ جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا، اور پیکا قانون کر کے صحافت کو بھی، آزادی بھی، اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یا جس نئی جنریشن جو پالیٹکس میں آئے، اس پہ تو ضیاء کے دور سے اب تک جو ہے پابندی ہے۔ میں اسٹوڈنٹ تھا جب بے نظیر پاور میں آئی، تو ہم وہ جو ان کی جماعت کے تھے، تو ہم کہتے ہیں اب ہم لائیں گے۔ اچھا، ان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو ہو، یا یہ ہو بے نظیر ہوں، یا آج یہ ہیں، پڑھا لکھا یا نوجوان جو ہے، ان میں ان کا اثر زیادہ نہیں ہوتا، جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں، تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ہاریں گے یہ تعلیمی ادارے، تو یہ یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پلان ہے کہ پولیٹیسائز معاشرہ نہ ہو، نان سر ڈی پولیٹیسائزیشن میں بڑی محنت ہوئی ہے، مطلب تو اب تک بھی یہ پابندیاں ہیں، تو سارے معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کر کے، خوف میں مبتلا کر کے، سویلین رول بنایا یا فیبریکیٹڈ بنا کے جو چلا رہے ہیں، تو ہم نے، ہاں، تو بات یہ تھی، تو اتحاد تھا TTAP، تو اس لیے ہم نے ملکی سطح پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس لیے اس میں حصہ ہوئے ہیں کہ ہمیں 73 کے آئین پہ بہت ریزرویشنس ہیں، لیکن اس کو اور گندا مت کرو آلریڈی ہیں، اور مت کرو، اور گندا مت کرو، اور اس کو، تو اس لیے سندھ ایکشن کمیٹی ہو، یا GDA ہو، یا تحریک تحفظ آئین پاکستان ہو، ان کے ساتھ ہم مختلف نکات پہ اتحاد میں کام کرتے ہیں، لیکن مزہ تو اپنا سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے کام میں آتا ہے۔ بالکل سر، یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی کچھ لوگوں کے نام لیے، اس میں ماہرنگ بلوچ کا بھی نام لیا، آپ نے علی وزیر کا بھی لیا، پھر وہ پشتون بیلٹ کے جو لوگ ہیں جو مسنگ پرسنس پہ آواز اٹھاتے رہے، لیکن اکثریت ایک ریاست کا بیان یہ بھی ہے۔ آپ چونکہ ایوان، طاقت کے ایوانوں کے ساتھ بھی آپ کے نیوز، آپ کے پاس رسائی، تو آپ کے پاس بھی رابطے، آپ کے بھی ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو مسنگ پرسنس قرار دیتے ہیں، گمشدہ قرار دیتے ہیں، وہ پھر کل کو جب دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ان کی برآمدگی وہاں سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ ریاست کے حق میں، ملک کے حق میں کی بات نہیں کرتے، لیکن ان مسنگ پرسنس کی لاشیں، یا وہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے جلال آباد، جعفر آباد ایکسپریس پہ حملے کیے، ان کی لاشیں ضرور وصول کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ مطلب ریاست کا ایک بیانیہ اس طرف کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مخالف ایکٹیویٹیز میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور ایسے شواہد بھی ٹھوس ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ ان کے اندر انوالو ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی آزادی میسر نہیں ہے، اسٹیٹ کہتی ہے کہ سیاسی آزادی ود ان پاکستان کی پریمیسز میں رہتے ہوئے، جو کہ پاکستان مخالف شمار نہ کی جائیں، آپ کریں، جہاں پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہوگا وہاں تو ہم اس کو پھر سیاست نہیں کچھ اور سمجھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہوگا، میں یہ کہتا ہوں نہیں کہ 100% غلط ہے، لیکن علی وزیر کے ساتھ میں جیل میں رہا ہوں، کراچی جیل میں،
اچھا، کراچی جیل میں؟ کراچی جیل میں رہا ہوں 2001 میں. اچھا. میرا 15واں کمرہ تھا، اس کا 16واں کمرہ تھا، تو کبھی کبھار مل لیتے تھے. تو میں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہا آپ کیا چاہتے ہیں. مہارنگ یا دوسرے لیڈرز کو میں نہیں جانتا ہوں. بات یہ ہے کہ نظریات کے حساب سے ہی ان کو غلط کر دیتے تھے. تو ہماری یہ پریکٹس ہی ہے. دوسرا مسنگ پرسنس میں ہوگا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ریاست کا بیانیہ غلط ہے، کافی بہتر ہوگا. یہ ان کو رپورٹس ہوں گی، ہمیں وہ رپورٹس نہیں ہیں. صحیح ہے. لیکن میں سندھ میں دیکھتا ہوں کہ سائن جی ایم صاحب 3 دہائیوں سے زیادہ بند رہے. کون سے ملیٹنٹ تھے، کون سا جھگڑا تھا، اور ان کی پاس جو بیانیہ تھا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کوئی نہ چھپا ہوا. اوتاق پہ بھی وہ تھا، تو باہر بھی وہ تھا. تو وہ بھی ہمیشہ ملک دشمن اور ان کو مختلف لیبلز کر کے ٹریٹ کیا جاتا تھا. ایک دوسرا جو کیسز بنتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں ابھی مجھ پہ کتنے ہیں کیسز. اچھا، بہت مطلب تعداد تو کافی ہوگی. ٹھیک ہے، صرف 6 مہینے میں 5 بنے ہیں. پرانوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، ہر مہینے ایک بنتا ہے. لیکن فیبرری بچ گیا تھا میں. اچھا سر، 28 دن ہوتا ہے، مہینہ شارٹ تھا. ہاں شاید اس لیے ہر مہینے ایک بنتا ہے. اور تو میں اس طرح دیکھتا ہوں. اور ہمارے یہاں جو لوگ اٹھتے ہیں، یعنی ابھی ہم پہ کریک ڈاؤن ہوا. سینٹ پارٹی جو کانسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے، پاکستان کے اندر رہ کے اور اپنے حقوق اور خود مختاری کی بات کرتی ہے، ہم ان سے بالکل الگ ہیں. جو علیحدگی چاہتے ہیں، ہمارا وہ انٹینشن نہیں، وہ ان کی الگ لائن ہے. لیکن جب آپریشن ہوتا ہے، اب 8 فروری کا ہوا تو ہمارے اضلاع میں سے کئی کو اٹھا لیا گیا اور دہشت گردی کورٹ میں اناؤنس کر دیا گیا. ہمارے ابھی بھی مورو کیس میں اٹھا کے اور 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور ان کو نہ اے ٹی سی سنتی ہے، نہ سیشن جج سنتا ہے، نہ ہائی کورٹ سنتی ہے، نہ سپریم کورٹ سنتی ہے. ہم سب کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو یہ ہم اس کے نظر سے دیکھتے ہیں پورے ملک کے اس میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. ایسا ہی ہوا اسی لیے ہم اخلاقی طور پہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے. اخلاقی طور پہ مدد کرتے ہیں. لیکن ہم گہرائی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملیٹنٹس بھی ہیں، ملیٹنسی بھی ہے، ادھر بھی ہے. لیکن آپ گہرائی میں جائیں. میں صرف بلوچستان کے کیس میں یا میں کے پی کے کیس میں ایک بات کہہ دوں تو اچھا رہے گا. ہم پونم ایک الائنس تھا، ہمارے چیئرمین تھے منگل صاحب. منگل کون؟ عطا منگل صاحب. عطا منگل صاحب، ٹھیک ہے. تو اس وقت بن رہا تھا یہ گوادر پورٹ. ہم اسلام آباد میں تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو صحافیوں نے کہا سردار جو ترقی دشمن ہو، وہ بہت اعلیٰ ظرف کے آدمی تھے، تو آپ نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. 2003-04 کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں. اس نے کس نے کہا کہ ترقی نہیں چاہتے؟ بلوچستان کی ترقی میں نہیں چاہوں گا. پھر کون چاہے گا؟ کہا کہ پسماندہ میں ہوں، میں نہیں چاہوں گا تو کون چاہے گا؟ تو انہوں نے کہا پھر کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس نے کہا مخالفت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے پورٹ بنے، اس کی کمائی بلوچستان کو ملے. نمبر 1. ساری دنیا کے یا پاکستان کے لوگ ادھر کمانے آئیں، بھلے آئیں. رائٹ ٹو ووٹ ان کو نہ ملنا چاہیے، وہ انشور کیا جائے آئینی طور پہ. گو اہیڈ. وہ نہیں مانا. 3 سال بعد اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی، اور آج تک بلوچستان وہ جو 2 ڈیمانڈز تھیں مختصر تھی، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینا تھا، نہیں کی. آج بلوچستان کی 80 یا 90% ایریا ڈپٹی کمشنر یا سرکاری افسران سیکیورٹی میں چل سکتے ہیں. نوگو ایریا ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور صرف کوئٹہ آدھا شہر تھوڑا سیکیور محسوس کرتے ہیں، آدھا شہر ادھر بھی. تو چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں آج کے پی میں، کیونکہ میں ابھی جاتا ہوں تو مجھے سارے ملتے ہیں، کشمیر کے بھی ملتے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی. کے پی میں بھی ریزسٹنس ہے. ایک تو پی ٹی آئی کی کو جو ڈسٹرب کیا ہے اس کے لیے، لیکن جو آزاد قبائل کے علاقے یا دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ملیٹنٹ گروپس بنا کے صرف ان میں اس علاقوں میں جھگڑا ہو رہا ہے.
جس علاقے میں منرلس ہیں، کچھ ہے، کوئی نہ کوئی معدنیات ہیں، منرلس ہیں، تو ان کا کیس تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک تو یہ ہے ملیٹنسی کو دیکھنے کا انداز جو آپ نے بتایا، ایسے ہی لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سولوشنز چاہیے. ملیٹنٹس گولی کی جواب گولی سنیں گے، لیکن ڈیپ کیسے بنے ہیں، کیسے آہستہ بنی ہے، یہاں تک پہنچے ہیں. تو میں تو ابھی عطا اللہ منگل کی تو میں نے خود مثال بات کی، کہاں تک پہنچے. تو اس لیے ہمیں ملیٹنسی کو بالکل ہتھیاروں سے روکنا ہوگا، فورس سے روکنا ہوگا، لیکن جو اصلی وجہ ہے ان کو ختم کرنی ہوگی، تو یہ ملیٹنسی خود ختم ہو جائے گی. سر جیل کے بارے میں آج تک میں نے سوال کسی سے کیا نہیں کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا، تو مجھے یہ بتائیں جیل ایک سیاسی لیڈر کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرائیڈ ہے کہ بھائی جیل کیا تو سیاست سیکھ کے آ گیا. جب کوئی عوامی لیڈر کسی سیاسی مقدمے کے تحت جیل جاتا ہے تو جیل کیسے ٹریٹ کرتی ہے اس کو؟ رسپیکٹ دیتی ہے. رسپیکٹ دیتی ہے؟ تو کیسے سر، مطلب کوئی تشریح کرے گا اس کی کون سی رسپیکٹ دیتی ہے وہ؟ دیکھیں اچھا ہمیں تو میں صرف بتاؤں، میں اپنی بات بتاؤں کہ میں تو رہ کے آیا ہوں کراچی جیل میں. اس سے پہلے سائن جی ایم سیٹ کے ساتھ 89 میں گرفتار ہوا تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، لیکن وہ 2-4 دن کے لیے تھا. تو سائن جی ایم سیٹ بند رہتے تھے، تو پاپا نے ان پہ کبھی جیل میں کبھی گھر پہ نظر بند تھے وہ تو یہ ہمارے لیے فیملی میں بھی پرائیڈ ہے. میں صحیح بتاتا ہوں. ایک مرتبہ ہمیں پولیس نے پونم کا ہڑتال کر رہے تھے، تو پولیس نے ہمیں پابند کر دیا. میں نے تھا کہ گھر سے نہیں نکل سکتے کچھ دن کے لیے. یہ اخبار میں بات آ گئی. میری والدہ بھی حیات نہیں ہے، انہوں نے اخبار میں پڑھا، وہ کراچی میں تھی، میں اس وقت نواب شاہ میں. صبح کو پڑھ کے مجھے مبارکباد دی. ٹھیک ہے. تو ہمارا جیل میں جب جاتے ہیں تو ایک پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ ان کو سختی سے، ٹھیک ہے، لیکن اوور آل بیہیویئر جو نیچے سپاہی سے لے کر سپرڈنٹ کا ہوتا ہے، وہ ایٹیٹیوڈ رسپیکٹیبل ہوتا ہے. اب ملاقات کرنے نہ دیں یا نہ دیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی ہوتا ہے، رسپیکٹیبل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کرمنلز کو، دہشت گردوں کو اور پولیٹیکل کو الگ کر سکتے ہیں، وہ الگ نظر سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ، اور پھر دوسرا آپ کے سوسائٹی سے جیل سے نکلتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں، آپ کو جانے لگ گئے. سر ایک آخری سوال لوں گا آپ سے. سر صوبہ سندھ کے نوجوانوں کا استحصال، صوبہ سندھ کے نوجوانوں کا استحصال، میرٹ کا قتل، نوکریوں کی خرید و فروخت، ASI 60 لاکھ روپے، حالیہ دوبارہ SPSC کی سندھ پبلک سروس کمیشن کی بھرتیاں ہوئیں. سندھ پبلک سروس کمیشن پہ میں متعدد بار بات کر چکا ہوں کہ سابقہ کوئی کمشنر تھے یا کوئی چیئرمین تھے، ان کی اپنی صاحبزادیاں بھی متواتر عہدوں پہ فائز رہیں. تو یہ بندر بانٹ سر، مطلب عوام نے رشوت کا کلچر گرم کر کے اپنے مفاد کا سوچ کے حکمرانوں کے منہ کو خون لگا دیا، یا پھر اب صوبہ سندھ میں ایمانداری کا کانسیپٹ یہ بچا ہے کہ بھائی پیسے لے کے جو کام کرتا ہے وہ اچھا بندہ ہے، جو پیسے لے کے کام کر رہا ہے، حرام لے کے کام کر رہا ہے، رشوت لے کے کام کر رہا ہے، وہ اچھا بندہ کہلایا جاتا ہے. اور میرٹ اب یہی رہا ہے کہ رشوت دیں گے، وہ نا وہ بڑا وہ کسی کامیڈین نے کہا تھا، نہ رشوت نہ پیسے، تیرا کام کروں تو کیسے. یہ کسی سندھ کے کسی ولاگر نے اپنے اس پہ روز پہ کیا کہ نہ رشوت نہ پیسے، تیرا کام کروں تو کیسے. تو اب کیا واقعی سندھ میں میرٹ یہی رہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ کچھ آئے گی کبھی؟ دیکھیں کرپشن کی ہسٹری تو پاکستان کے تھرو آؤٹ ہے، لیکن میرٹ کی جو تباہی کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے سب سے زیادہ. میں یہ کہتا ہوں دوسرے کم، یہ زیادہ. پہلی مرتبہ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں ڈائریکٹ DSPs، واحد صوبہ سندھ میں ہوئے اسسٹنٹ کمشنر، اور یہ وڈیروں کے بیٹوں کو اور مختلف لوگوں کو دی گئی، اور یہ انہوں نے خود کیا. تو یہ پبلسس کمیشن جو ایک پوری جنریشن ریس کرتی ہے اور میرٹ ہوتی ہے، میرٹریس سوسائٹی ڈیولپ کرے گی. مراحت یافتہ جو آؤٹ آف میرٹ ہے وہ سوسائٹی ترقی نہیں کرتی. پہلے تو یہ تھا، اور پھر بے نظیر آئی تو بھی وہ ہوا. اب لیکن آؤٹ آف میرٹ نااہل بھرتی کرتے تھے، لیکن ادھر پیسے
میرا خیال ہے نہ تھے یا کم انوالو تھے. لیکن یہ تو پبلک سروس کمیشن پہ ہم موومنٹ چلا چکے ہیں. جی جی مجھے آئیڈیا ہے, مجھے پتہ ہے. تو پبلک سروس کمیشن تو ہم یہ پورا میریٹوریس سوسائٹی ختم کی, تباہ کی ہے, اور کرپشن کا بازار گرم کیا ہے. اس سے یعنی کیا, اچھا صرف میں یہ کہ پوری جنریشن کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ پوری جنریشن وہ کروڑوں میں ہے, کیونکہ آپ مور دین 60% آف دا پاپولیشن, 65% is of exact. ٹھیک ہے, تو 65% سوسائٹی کے لیے آپ کے پاس, سندھ حکومت کے پاس ویژن نہیں ہے. ویژن یہ ہے کہ آؤٹ آف میرٹ ہمارے پیچھے لگو, پیسے دو اور آؤ. دوسرا پبلک سروس کمیشن بالکل غیر شفاف ہو گیا ہے اور تباہ کن ہو گیا ہے. اور یہ تو آپ نے تو بتایا, کچھ مثالیں بتائیں, لیکن اس میں کوئی بھی سدھارا بھی نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھتے نا, اگر ہے تو اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں, اور پورے نظام کو گڑبڑ کر دیا. یہ تو آپ تو کہتے ہیں مافیاز ہیں, تو پبلک سروس کمیشن مافیا, 65% پاپولیشن کو آپ نے یہ یوں کر دیا. اور باقی جو بڑے عمر کی عورتوں کو آپ نے صحت کارڈ کے بجائے آپ نے دے دیا 3000 بیرجر انکم سپورٹ. تو ٹھیک ہے, سیکیورٹی ہوتی ہے دنیا میں بھی, سوشل سیکیورٹی, لیکن یعنی ویژن بھی نہیں ہے. دوسرا جو باقی گورننس ہے وہ بھی مافیاز کے تھرو چلتی ہے. لینڈ مافیا ہو, ڈرگ مافیا ہو, آپ کسی کے بھی پیچھے جائیں, ٹینکر مافیا ہو, آپ کو ڈمپر مافیا ہو, آپ کی جو ان کے پیچھے جائیں گے, کوئی وزیر ملے گا, کوئی بیوروکریٹ ملے گا, کوئی لا انفورسنگ ایجنسی ملے گا, یعنی ایک عجیب قسم کا ایک مافیاز بنی ہوئی ہیں. تو میں صرف اس کے ایک بات بتاؤں, جب ایس آئی ایف سی بنا, اس پہ آپ نے سوال نہیں کیا, لیکن ایس آئی ایف سی بنا تو انہوں نے کہا کہ 1 ونڈو آپریشن ہے. اس میں فوائد جو بتائے, اس میں سے ایک یہ بتایا تھا ٹو یعنی بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو ختم کرنا ہے, اس کو بائی پاس کرنا ہے. ختم نہیں کرنا, ان کو بائی پاس کرنا ہے. کیونکہ وہ ایس آئی ایف سی سیدھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائے گی. ایسے ہی ہے. تو ملک کے پاس بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو ختم کرنے کا پلان نہیں ہے. اس کو بائی پاس کر کے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائیں گے. ایف ڈی آئی سے آئیں گے. جبکہ ایف ڈی آئی کوئی نہیں ہے, یہ فیلیور پروجیکٹ ہوا. لیکن میں صرف کہتا ہوں, تو یہ اوپر بھی چمتکار کے جھوٹے فارمولے بنتے ہیں کہ گیم چینجر ہے کون سی سی پیک, پھر ایس آئی ایف سی گرین اکانومی, 100% ایف ڈی آئی گرین اکانومی, اور یہ صحیح چیز آئے گی. پھر کہا کہ اڑان پاکستان 5 E's, وہ بھی جھوٹ بول کے دنیا سے بھیک مانگ کے آتے ہیں. اور پھر ہمارے جو گورنمنٹس ہیں یہ نیچے میرٹ ختم کرتے ہیں, اور باقی پورا سسٹم. ابھی ڈرگ مافیاز ہماری ایک یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا. ایک تو آپ اس سے مقابلہ چھین لیا ہمارے لوگوں سے. یہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ یہ جو کوٹا اور مقابلہ کمپٹیشن کو ختم کرنا, یہ بہت خطرناک ہے. اور باقی نظام بھی پیسوں کے علاوہ یا پیرلل سسٹم گورنمنٹ کے جو بنا ہوا ہے اس کو ہم توڑ نہیں سکتے. تو یہ سندھ کی بد نصیبی ہے, پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ کچھ بڑے لوگ آپس میں گورنمنٹ کا پلان بناتے ہیں. 5 سال کا جہاں سے شروع کی تھی بات, ہم نے 5 سال کا بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو بارگین کرتے ہیں, اور نیچے پوری قوم کے لیے کوئی انصاف اور ایمانداری کا کوئی ویژن نہیں ہے. اس لیے ہم ابھی تک دھکے کھا رہے ہیں, لیکن میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے ٹھیک ہو. سید زین شاہ صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. سوال بہت سارے ہیں لیکن آپ کا وقت محدود ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ خوش لگتی ہے سر. تھینک یو. ناظرین, لگا کے شہر میں آگ, شہنشاہ بولے اٹھائے دل میں تماشے کا شوق بہت, جھکا کے سر کو شاہ پرست بولے حضور شوق سلامت رہے شہر اور بہت.
پاکستان کا مسئلہ جو کا توں رہے گا، پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز جو چمتکار جن کی شاہ صاحب نے بات کی کہ آپ سب اچھا فائلوں میں بنا کے دکھائیں گے اور فائلوں میں منصوبے بنا کے دکھائیں گے، تو میں کارپوریٹ انڈسٹری کا بندہ ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ نمبرز کیسے جسٹیفائی کیے جاتے ہیں، سال کے شروع میں ٹارگیٹس کیسے بتائے جاتے ہیں اور سال کے اینڈ میں ان کا ڈسپوزل کیسے بتایا جاتا ہے. تو جن کو بزنس انڈسٹری کی سوجھ بوجھ ہے انہیں پتہ ہے کہ ہاؤ دیز نمبرز ورکس، ہاؤ دس اسٹیٹس ورک. پاکستان کا مسئلہ کاغذی کارروائی ہے، ہم کاغذوں میں بہت بڑے منصوبے بنا دیتے ہیں اور کاغذوں میں ہی دفنا دیتے ہیں. جس دن ہم کاغذوں سے باہر نکل کے عملی میدان میں آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر عملی طور پر بہتری نظر آئے گی. اجازت چاہوں گا. اللہ.